بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈائبٹیز کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ڈائبٹیز اور شوگر ایک جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک بہت تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے۔ دنیا میں اکثریت کئی ایسے مریضوں کی ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ایک کثیر تعداد ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ دنیا میں تقریباً 1/3 آبادی، اسی طرح پاکستان میں بھی 1/3 آبادی ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ آپ میں سے بہت سے ڈائبٹیز کا شکار ہوں گے، تو کئی لوگ آپ میں سے انسولین استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو ٹیبلیٹس پہ اپنی شوگر کو مینیج کرتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز کے بارے میں اتنی معلومات آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو انسولین کیوں لکھی گئی ہے، آپ کو ٹیبلیٹس کیوں لکھی گئی ہیں، یا صرف ٹیبلیٹ یا انسولین کے علاوہ آپ کو ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی یا صرف پرہیز پہ ہی آپ کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس کا تعلق صرف اور صرف اس چیزوں سے ہے کہ آپ کو کون سی قسم کی ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز کسی ایک قسم نہیں ہے، ڈائبٹیز کی کئی اقسام ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی کون سی قسم ہے، تو آپ ضرور اپنے علاج کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کو ڈائبٹیز کی کون سی قسم ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے معالج سے ضرور اپنی اس کے بارے میں معلومات لیجئے، کیونکہ ڈائبٹیز کی جتنی نالج آپ کو زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ اس کو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ زندگی کو صرف گزاریے نہیں، زندگی کو ڈائبٹیز کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اس کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذیابطیس کو 4 بنیادی گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، گیسٹیشنل ڈائبٹیز اور سیکنڈری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز عموماً بچوں میں ہوتی ہے، اور بچوں میں بھی عمر یعنی کہ پیدائش سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے نوجوان، ان میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کامن ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اس کی شرح دیکھا جائے تو الحمدللہ اس کی شرح بہت کم ہے، صرف 5 سے 6% جتنے بھی ٹوٹل ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان سے صرف 5 سے 6% ٹائپ 1 کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے جسم میں ہے اس کو ہم آٹو امیونٹی کہتے ہیں۔ آٹو امیونٹی ایک ایسا یعنی مرض ہے کہ جس میں آٹو ایمیون یعنی ہمارا جو دفاعی نظام ہے، وہ دفاعی نظام جو کہ اس کام کے لیے ہے کہ ہمارے جسم کو مختلف انفیکشن، مختلف امراض سے بچائے، لیکن یہی کبھی کبھی یہی دفاعی نظام ہمارے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینکریاز وہ عضو ہے جس میں، یا وہ آرگن ہے جس میں انسولین بنتی ہے، اور یہ انسولین ہی کسی کو شوگر سے بچاتی ہے، یہی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آٹو امیونٹی کی وجہ سے جو ہے اس کے آئلیٹ سیل یا وہ جو سیل جو کہ انسولین بناتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایبسولوٹ انسولین ڈیفیشنسی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی ایبسولوٹ انسولین ڈیفیشنسی جو ہے مرض کا باعث بنتی ہے۔ انسولین نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں شوگر بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس تیزی سے بڑھتی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ کو تشخیص کے فوراً بعد ہی انسولین کی تاحیات ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی شرح دیکھی گئی ہے وہ عموماً 40 سال اور اس سے اوپر کے افراد میں یہ زیادہ کامن ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو جسمانی وجوہ یعنی جس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے اس میں انسولین کی کمی، یعنی پینکریاز جو انسولین بناتا ہے اس میں انسولین کی ڈیفیشنسی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسولین تھوڑی بہت موجود ہے جسم میں، وہ اس کے خلاف بھی جسم میں کچھ مزاحمت پائی جاتی ہے جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ تو یعنی کمبینیشن ہے یہ انسولین ریزسٹنس پلس انسولین ڈیفیشنسی۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کے انسولین کی کمی اور انسولین کی ریزسٹنس شوگر بڑھا دیتی ہے خون میں، اور یہی چیز پھر آگے جا کے ڈائبٹیز کا باعث بنتی ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں ابتدا میں جب شوگر ہوتی ہے تو اس میں عموماً گولیوں سے یعنی کہ منہ کے ذریعے لینے والی جو شوگر کی گولیاں ہیں ان پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور عموماً تو خیر ابتدا میں پرہیز اور فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ پیدل چلنا یا تھوڑی بہت ایکسرسائز سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کو ٹیبلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹیبلیٹس کے ساتھ ساتھ جب آگے ڈائبٹیز بڑھتی ہے تو کچھ عرصے بعد انسولین کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آپ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں یا آپ ٹائپ 2 ڈائبٹک ہیں۔ ذیابطیس کی ایک تیسری قسم ہے جس کو جو عورتوں میں پائی جاتی ہے، خواتین میں، یعنی کہ وہ خواتین حمل کے دوران تیسری سہ ماہی یعنی کہ 3rd ٹرائمیسٹر میں کچھ شوگر کے لیول ایسے ہوتے ہیں جو نارمل سے بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس ڈائبٹیز کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ تو اس ڈائبٹیز کے دوران عموماً خواتین کو
پرہیز اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ضرورت اس کے حساب سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کو اس پورے پریگنینسی کے دوران انسولین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز صرف پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے، یعنی کہ ان خواتین کو حمل سے پہلے کوئی ڈائبٹیز نہیں ہوتی، اور عموماً یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز صرف حمل کے ساتھ ہی جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے یا یہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ پیشنٹ میں متواتر، یعنی کہ ان کی اگلی پریگنینسی میں بھی اگر ڈائبٹیز ہو تو یہ ان کو پھر بعد میں ایک اسٹیبلش ڈائبٹیز، یعنی کہ وہ ایک عام ڈائبٹک پیشنٹ جو ٹائپ 2 ڈائبٹک ہوتے ہیں اس میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو تفصیلی طور پہ جو عام طور پہ پائی جانے والی ڈائبٹیز ہیں ان کے متعلق بتایا جو بچوں میں اور بڑوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈائبٹیز کی ایک ایسی قسم ہے جس کو مریض بھی بہت کم جانتے ہیں، اور عام ڈاکٹرز جن کو ہم جنرل پریکٹیشنرز وغیرہ کہتے ہیں ان کی بھی معلومات اس معاملے میں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈائبٹیز بھی کئی مریضوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اسی پہ ہوگی، آپ تو اس میں تفصیلی طور پہ اس ڈائبٹیز جس کو ہم سیکنڈری ڈائبٹیز کہتے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیلی طور پہ آپ کو بتائیں گے۔